100 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن مسلمان بعض روایات میں 70 اور بعد میں 80-82 ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام بھی عبد الغفار علیہ السلام ہے، لیکن نوح کا معنی بار بار رونے کا ہوتا ہے، یہ لوہے سے ہے۔ قوم جب بات نہ مانتی تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کے رونے کی کثرت سے اللہ نے ان کا نام نوح قرآن میں بیان کیا۔ تو جب عذاب آیا تو اس وقت ان کا بیٹا جو بڑا تھا وہ کنعان تھا، 4 بیٹے تھے ان کے، 3 باپ کے 3 بیٹے، یعنی دین اللہ جو احکام اللہ منزل من اللہ۔ ایک بیٹا جو کنعان تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں، ارکب معنا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آج اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کہتے ہو پانی کی چھلیں، پانی کی موجیں آئیں گی اور وہ غرق کر دیں۔ ساوی الی جبل، یہ پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی، یعصمنی من الماء، اس چوٹی پہ میں چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج وہ دن ہے کہ اللہ کے حکم اور عذاب سے وہی بچے گا جسے اللہ بچائے، الا من رحم، جس پہ اللہ رحمت کرے گا، اللہ جسے بچائے گا وہی بچے گا۔ یہ چوٹیاں پہاڑ کی، یہ بلندیاں، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ ابھی باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، بس زمین سے بھی پانی ابل پڑا اور آسمان سے بھی پانی آ گیا۔ بس نوح علیہ السلام دوڑ کے کشتی پہ سوار ہو گئے اور نوح کے بیٹے کو اسی وقت پانی نے اٹھا کے زمین میں غرق کر دیا۔ یہ ہے نبی کی نافرمانی، حالانکہ نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے۔ عرصے کے بعد جب کشتی واپس آئی، قوم ختم ہو گئی، نوح علیہ السلام نے صرف یہ کہا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ تیرے اہل کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اس نے تیری بات نہیں مانی، تیرے اہل سے کہا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل یہ سے غیر صالح تھے، جو نبی کی بات نہ مانے، نبی کی عمل کے خلاف عمل کرے، وہ نبی کے اہل سے ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ادھر یہ مقصود ہے کہ جو بندہ نبی کی بات نہ مانے وہ قیامت والے دن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پہ پیش ہو سکتا ہے، آنے ہی نہیں دیں گے اللہ۔ اور جو بندہ جس امت نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے دنیا میں بھی ضلالت دکھائی اور آخر میں بھی اللہ ذلیل کرے۔ اور آخر میں سورۃ یوسف ہے، ادھر باپ بیٹے کا معاملہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب پیش کیا ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا، اے میرا ابا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ ابھی نبی نہیں بنے تھے، بچپنا تھا، حسد آ گیا بھائیوں۔ حسد بھی بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک حسد کو حدیث کے اندر اس طرح کہا گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ اس طرح ہے جو نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ الحالق، حسد جو ہے یہ حالق ہے، یہ ختم کر دینے والا، مونڈ دینے والا، نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، کینہ رکھنے والا، بغاوت رکھنے والا، کوئی بھی ایسا بندہ اول مشاہد، مشرک کی اعمال آسمان سے اوپر نہیں جاتے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، عبادت کرتا ہے، مشرک کے اعمال جو غیر شرعی جو بھی عمل کرے گا آسمان سے نیچے اس کے عمل رہتا۔ اول مشاہد، اور ایسا بندہ جو جھگڑالو ہے، کسی سے قطع رحمی کرنا، قطع تعلقی کرنا، بغض کرنا، حسد کرنا، کینہ، بغاوت کرنا، نفرت کرنا موحدین سے، ایسے بندے کی حالانکہ موحد ہے، ایسے بندے کے اعمال بھی آسمان سے اوپر اللہ نہیں لے کے، ان کے بھی اعمال نیچے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ صلح کر لے، حسد کینہ بغض ختم ہو جائے، اس کے بعد اللہ رب العزت پھر اس کے اعمالوں کو اوپر آنے دیتا ہے۔
تو یہ ادھر حسد آ گیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. یوسف علیہ السلام اٹھائے گئے، لمبا قصہ ہے، سنا ہے آپ کو، ہر بات کا معلوم ہے. اٹھائے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، مارے گئے معصومیت کی حالت میں. پھر قافلے والوں نے اٹھایا، قافلے والوں نے باندھ کے اونٹ پہ رکھ دیا، راستے میں گر گئے. پھر اٹھایا، تھپڑے ماری گئی. پھر مصر کی منڈی میں بیچا گیا. پھر سارا کچھ ہوا. 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی باپ سے، اور ہر ٹائم یعقوب علیہ السلام یہ کہ واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میری شکایت، میرا غم، میری پریشانی میں اپنے اللہ کے ہاں سپرد کروں. اور آنکھوں کے اندر جو سفیدی آ گئی، اب یزت عیناہ، رو رو کے بیٹے کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی. بڑھاپا آ گیا، 40 سال بیٹے کی جدائی ہوئی. آج بیٹے والے بیٹھے ہیں سب تمام. ایک دن بیٹے کی جدائی اس بات پہ ہو جائے کہ ملتا ہی نہیں. پھر باپ کی کیفیت دیکھ لو کیا ہوتی ہے. وہ باپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے. 40 سال تک روتے رہے رب عزت کہیں نہ ہو، آنکھیں سفید ہو گئی. آزمائش کی اللہ کی طرف. 40 سال کے بعد ملایا اللہ. ادھر نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی حالت وہ ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یہ باپ بیٹے کی حالت یہ ہے. یعنی اللہ نے یہ ایک آپس کے اندر یہ تفرد و تضاد رکھا ہے. اس سارے کے سارے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا کہا، فرمایا ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. اے جیلیو، اے میرے ساتھ کے قیدیو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کے اندر فنا رب کافی رب بہتر یا صرف ایک اللہ بہتر ہے؟ جیل کے اندر توحید کا اعلان یوسف علیہ السلام کا. یعقوب نبی ہے تو توحید ہے، بیٹا یوسف نبی ہے تو توحید ہے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نبی ہے تو توحید ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو ادھر توحید کا انکار بیٹے نے کیا، اللہ نے تباہ کر کے غرق کر کے رکھ دیا. تو یہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر قرآن مقدس کو مانتے ہو تو عقیدہ توحید رکھنا پڑے گا. اگر مسلمان کہلواتے ہو تو عقیدہ توحید رکھنا پڑے گا. قرآن کا سارا مضمون توحید ہے. ویسے تفصیلاً 4 مضمون ہے قرآن کے لیے. پہلا مضمون توحید ہے، جس کے اندر توحید نہیں ہے. توحید کی 3 قسمیں، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. یہ ساری کی ساری یاد کریں، شرک سے بالکل بچے. اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین احکام اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید سمجھنے کی اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ شرک، بدعات، رسومات، خرافات جیسی خباثوں سے اللہ تمام موحدین کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.